السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک عجیب سی روش ہماری بن چکی ہے، ایک عجیب سی ہماری عادتیں اور ہمارے طور طریقے بن رہے ہیں بلکہ بن چکے ہیں، جسے عام عرف عام میں فیشن کہا جاتا ہے، اور اسلام میں عربی میں جسے زینت کہا جاتا ہے۔ ہمارے کئی دوست، ہمارے نوجوان نسل، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، ہمارے نوجوان بھائی، وہ کہتے ہیں جی فیشن اختیار کرو، جدید فیشن اختیار کرو، اور اسلام فیشن سے منع کرتا ہے۔ حالانکہ اسلام زینت اختیار کرنے سے، فیشن کرنے سے اسلام منع نہیں کرتا۔ اسلام نے مرد کو بھی زینت اختیار کرنے کی اجازت دی ہے، بلکہ حکم دیا ہے، عورت کو بھی زیب و زینت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ دیکھیں، مرد ہر طرح کا لباس پہن سکتا ہے جو عام روٹین میں ہم پہنتے ہیں، رنگین قسم کا پھل پھول والے بڑے بڑے پھول جس طرح عورتیں پہنتی ہیں، وہ اس قسم کا لباس پہننے سے مردوں کو منع کیا ہے۔ عورتوں کے لیے ہے، یہ لباس عورتوں کا ہے، مردوں کا نہیں۔ خوشبو لگانا مرد کے لیے بھی اس کی اجازت ہے، عورت کے لیے بھی اجازت ہے۔ مرد کے لیے خوشبو ایسی ہو کہ جس کی بو، جس کی اسمیل زیادہ ہو، رنگ کم ہو۔ عورت کے لیے ایسی خوشبو ہے جس کا رنگ زیادہ ہو اور اس کی خوشبو کم ہو۔ مرد خوشبو استعمال کر سکتا ہے عورت کے لیے کہ گھر کی چار دیواری میں اپنے خاوند کے لیے زیب و زینت اختیار کرے۔ قرآن کریم نے فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ کہ تم اپنے پاؤں میں گھنگرو یا پازیب وغیرہ جو بھی عورتیں استعمال کرتی ہیں وہ پہن کر باہر نہ نکلو، اور پاؤں کو دبا کر نہ مارو، کیونکہ جب وہ پہن کر باہر نکلیں گی، دبا کر پاؤں ماریں گی، چلیں گی، اس کی آواز آئے گی، اس کے گھنگرو چھلکیں گے، ان سے آواز پیدا ہوگی، وہ آواز مردوں کے کانوں میں جائے گی تو بات دور تک چلی جائے گی۔ اس لیے شریعت نے عورت کو زینت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اپنے خاوند کے سامنے، باہر نہیں، گھر کی چار دیواری کے اندر۔ ناخن تراشنا، غسل کرنا، خوشبو استعمال کرنا، نہانا، صاف ستھرا رہنا، یہ ساری زینت ہے۔ ہر وقت میلا کچیلا رہنا، نہانا نہیں، سر میں مٹی، بالوں میں مٹی، داڑھی میں مٹی، جسم گندا، میلے کچیلے کپڑے، پھٹے پرانے کپڑے، شریعت اس سے منع کرتی ہے۔ شریعت کہتی ہے صاف ستھرا ہو، صفائی کی کتنی اہمیت ہے دین اسلام میں۔ لیکن جو چیز میں آج عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ آج ہم مغرب کی تعلیمات پر لگ گئے ہیں، مغرب کے طور طریقے اپنا لیے ہیں، جو فیشن وہ اختیار کرتے ہیں، ہم نے اسی کو سب کچھ سمجھ لیا۔ حالانکہ ان کا کوئی عمل، ان کا کوئی فعل، ان کا کوئی قول، وہ جو بھی بات کرتے ہیں، جو بھی منصوبے بناتے ہیں، ان کا مقصد اسلام کا، دین کا، شریعت کا، قرآن کا مذاق اڑانا ہوتا ہے۔ ہر وہ کام کرنا ہوتا ہے جس سے اللہ اور رسول کی یا دین کی بدنامی ہو، توہین ہو۔ لیکن ہم مسلمان دیکھا دیکھی وہ کام شروع کر دیتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر داڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے، یہ رکھنا واجب ہے۔ اب انہوں نے داڑھی تو رکھنی نہیں، لیکن داڑھی کے عجیب عجیب ڈیزائن بنا دیے، داڑھی کا مذاق اڑا دیا، سنت کو مذاق بنا دیا۔ اور کتنا افسوس کہ ہمارے نوجوان بھائی، ہمارے مسلمان بھائی اس کو دیکھ کر داڑھی کے ویسے ڈیزائن بنا رہے ہیں۔ بھائی اگر آپ نے نہیں رکھنی نہ رکھو، لیکن سنت کا مذاق تو نہ اڑاؤ۔ اب حکم تھا مردوں کے لیے کہ وہ اپنے ٹخنوں کو ننگا رکھیں، عورتوں کے لیے حکم ہے کہ اپنے ٹخنوں کو چھپا کر رکھیں۔ اب یہ الٹ ہو گیا، مردوں نے اپنے ٹخنے چھپانے شروع کر دیے، عورتوں نے اپنے ٹخنے ننگے رکھنے شروع کر دیے۔ کسی طرح ایسی زینت اختیار کرنا جس سے اللہ رسول کی لعنت ہو وہ بھی منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا کہ لعن اللہ الواشمات والمتشمسات، کہ جو عورتیں اپنے بالوں میں اور بال ملاتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملانے والوں پر بھی، ملوانے والیوں پر بھی لعنت ہے۔ جو جسم کو گندواتی ہیں، جسم میں سوراخ کر کے سوئی یا کسی بھی ذریعے سے اس میں نیل بھر دینا، ان میں سرما بھر دینا، یا کوئی اپنے آج کے نوجوان کی دوست وہ نام لکھوا دیتے اپنے بازو پر، اپنے ہاتھ پر، اپنی کلائی پر، کسی کا نام لکھوا دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر بھی لعنت ہے۔ تو بھائی اس فیشن کا کیا کرنا جس سے اللہ رسول کی لعنت ہو؟
تو زینت اختیار کریں، صاف ستھرے آپ رہیں، شریعت میں اس کا حکم ہے۔ اب حکم تھا مردوں کے لیے کہ بالوں کو آپ صاف چھوٹے رکھیں، صاف ستھرا رکھیں، عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے بالوں کو کھلا رکھیں۔ اب یہ الٹ ہو گیا، عورتوں نے بال چھوٹے کرنا شروع کر دیے، نوجوانوں نے بال بڑھانے شروع کر دیے، اور اس کے جناب بیچ میں گت کرنی، اس کی چوٹیاں بنانی، بیچ میں پونی لگانی، کلپس لگانے، یہ تو عورتوں کا کام تھا۔ کڑے پہننا، کڑے باندھنا، یہ سکھوں کا کام تھا، اب مسلمانوں نے پہننا شروع کر دیے۔ دھاگے باندھنا یہ ہندوؤں کا رواج تھا، ہم نے پہننا شروع کر دیے۔ تو بھائی کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی فیشن آپ اختیار کریں، زینت اختیار کریں، لیکن اس سے پہلے ضرور سوچیں کہ کہیں میں اللہ اور رسول کی ناراضگی میں تو نہیں آ رہا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔